بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرائے آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 35ویں قسط کی جانب۔ تفتیش کے خاتمے کے بعد مجھے واپس اسی تھانے میں لایا گیا اور ایک میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے جوڈیشل ریمانڈ پر مجھے جیل بھیج دیا۔ میرے رفقا نے سرون سنگھ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، انہوں نے دوسری ہی رات میرا انتقام لے لیا۔ مجھے اسی تھانے میں اس کی عبرتناک موت کا واقعہ سننے کو ملا تھا۔ اسے میرے کسی پراسرار ساتھی نے راتوں رات سرحد عبور کر کے اس کے گھر سمیت ہینڈ گرینیڈ سے اڑا دیا تھا، اور سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ پراسرار شخصیت جسونت تھا، میرا عظیم ساتھی جسونت، جس نے اگلے ہی روز سرون سنگھ سے میرا حساب چکا دیا تھا۔ سرون کی موت نے جیسے میرے سینے پر رکھی پتھر کی سل ہٹا دی تھی۔ میرا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ جب میں کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو ایک ہجوم میرا نظارہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، کیونکہ بھارتی پولیس ان دنوں کسی پاگل شخص کو بھی گرفتار کر لیتی تو اسے بھی پاکستانی جاسوس ہی مشہور کیا جاتا، جبکہ میرے متعلق تو اخبارات نے نہ جانے کیا کیا افسانے تراشے تھے۔ نظارہ کرنے والے اسی ہجوم میں ہمارے کارخانے کا ایک ملازم بھی شامل تھا، شاید اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ سے ملی، مجھ پر گویا بجلی سی گر گئی۔ میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ خود کو نارمل رکھا اور اسے یہ شک نہ ہونے دیا کہ میں پرکاش بابو ہوں۔ ہوا تو یوں ہی، لیکن اس نے اگلے روز جب وہ کام پر گیا تو پرکاش سے میرا تذکرہ کر دیا۔ میں چونکہ اتنا لمبا کبھی غائب نہیں ہوا تھا، پرکاش نے جب پاکستانی جاسوس کا نام سنا ہوگا تو یقیناً بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے لڑکے کو ذرا شک نہ ہونے دیا اور یہی ظاہر کیا کہ میں کہیں باہر گیا ہوں، اور خود انکوائری کرنے گرداسپور آ گیا، جہاں کڑی سے کڑی ملاتا بالآخر وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ گرداسپور جیل تک مجھے تھانے والے ہی چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی پاک سپائے کا نعرہ لگایا۔ ایک دفعہ تو میرا خون کھول اٹھا۔ وہ کمبخت ابھی تک مجھے جاسوس بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نعرے کے ساتھ ہی وہاں موجود قریباً سبھی لوگوں نے گردن گھما گھما کر ایک نظر مجھ پر ڈالی، اور ایک ڈپٹی جیلر نے اپنی زیر نگرانی میری تلاشی لے کر مجھے اندر سیاست خانے میں دھکیل دیا۔ یہ جیل کا وہ احاطہ تھا جہاں عموماً غیر ملکی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، اور کچھ پاکستانی یہاں پہلے سے موجود تھے۔ جیل کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ یہاں کم از کم مجھے اس نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑا جو تھانے اور تفتیشی مراکز میں میرے لیے پائی جاتی تھی۔ میں نے یہاں بھی اپنا تعارف بطور سمگلر کروایا، اور سمگلر کو یہ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ جاسوس ان کے لیے گالی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیل کے چکر میں لے جا کر، جو ایک طرح سے ہر جیل کا آپریشن ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑی پہنا دی گئی۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو ہر نئے آنے والے پاکستانی کو پیش کیا جاتا، اور اس وقت تک یہ پاؤں سے نہ اترتی جب تک اسے رہائی نصیب نہ ہوتی یا پھر وہ مر نہ جاتا۔ مجھے جیل میں بند سکھ ملزموں نے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور چائے سے میری تواضع کر کے میرا حوصلہ بڑھایا۔ قریباً 15-20 دن تک تو مجھے یہ علم ہی نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ ہر وقت ذہن پر سوچیں سوار تھیں۔ میرے بیرونی زخم تو بھرنے لگے تھے، ہاتھ پر پٹی ہونے لگی تھی، لیکن اندر کا گھاؤ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جب کبھی پونم کی یاد آتی، میں کٹ کر رہ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا۔ پونم کی جدائی ایسا حادثہ تو نہیں تھا، لیکن لاشعوری طور پر شاید میں شروع ہی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرتا آیا تھا، اسی لیے یہ المیہ میں نے کسی حد تک برداشت کر لیا۔ 15-20 روز بعد جب میں پولیس گارڈ کے ساتھ تاریخ پر جا رہا تھا تو میری حیثیت کسی خاص ملزم کی نہیں تھی۔ میں پاکستانی ضرور تھا، لیکن مجھ سے بھی گارڈ والوں نے وہی رویہ اپنایا جو انہوں نے باقی حوالاتیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے میں نے اپنی جی داری کے ایسے ایسے افسانے گھڑ لیے تھے کہ وہ اش اش کر اٹھے۔ ہمیں احاطہ کچہری میں بٹھا دیا گیا،
جہاں حوالاتیوں کے گرد ان سے ملنے والوں کا جم گھٹا لگ گیا تھا۔ اسی ہجوم میں مجھے پرکاش کا کھویا کھویا چہرہ نظر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے وہ سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی گردن جھکا لی۔ اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتا تھا؟ پرکاش آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا۔ اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ جس ذہنی اذیت سے وہ اس وقت دو چار تھا اس کے آثار اس کے چہرے سے ہویدا تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے بمشکل بھیا کہا۔ اس کا گلا روندھ گیا۔ خدا کے لیے ضبط کرو پرکاش، ورنہ میں بمشکل اس سے یہی کہہ پایا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے آنسو ٹپک پڑنے کو بے قرار تھے۔ خود میری حالت بھی بیان سے باہر تھی، لیکن میں جانتا تھا اگر ہمارے کسی عمل سے آپس کی آشنائی ثابت ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت کم از کم پرکاش اور اس کے گھرانے کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے نہیں بچا سکے گی۔ گارڈ کے تمام ملازمین حوالاتیوں کے وارثوں سے مال پانی اینٹھنے میں الجھے ہوئے تھے اور حوالاتی اپنے وارثوں میں۔ ہماری طرف کسی نے دھیان نہ دیا۔ میں نے چند لفظوں میں پرکاش کو بتا دیا کہ میں واقعی پاکستانی سمگلر ہوں، ہمارا انٹرنیشنل گروہ ہے اور میں بھارت میں ان کی آڑ میں کام کر رہا تھا، لیکن میرے کسی عمل سے کبھی ان پر آنچ نہیں آئے گی۔ آخر میں نے اس سے التجا کی کہ وہ گھر میں کسی کو میری اصلیت نہ بتائے، یہ مجھ پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ دیوانوں کی طرح ٹکر ٹکر میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری بات سن کر چپ چاپ اٹھا، شاید آنسو بہانے گیا تھا۔ بیچارے نے وہاں موجود کینٹین سے میرے لیے چائے اور سموسے بھجوائے۔ یہ وہاں معمول کی کارروائی تھی، اس لیے کسی کے اس طرف دھیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چائے ختم ہوتے ہی مجھے تاریخ کے لیے آواز پڑی۔ جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہو رہا تھا تو پرکاش نے بڑی پھرتی سے میری مٹھی میں 100 کے 2 نوٹ تھما دیے۔ اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ میں نے انہیں چھپانے میں کیا۔ عدالتی کارروائی سے فارغ ہو کر جب پولیس گارڈ مجھے واپس لیے جا رہی تھی تو پرکاش مجھے ایک کونے میں کھڑا نظر آیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ آنے جانے والے حیرانگی سے اس پاگل لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ شاید اس کے کسی عزیز کو لمبی سزا کا حکم ملا ہے، انہوں نے یہی سوچا ہوگا۔ خود میری کیا حالت تھی، شاید دنیا کی کسی لغت میں اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ڈھونڈ سکوں۔ جیل پہنچ کر جب میں شام کو نماز پڑھنے لگا تو دعا مانگتے ہوئے بے اختیار رو دیا۔ دل کا سارا لہو آنکھوں کے راستے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہا کر یہی التجا کی کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھے اور میرے کسی عمل سے ان پر کوئی حرف نہ آنے دے۔ جیل میں ان پیسوں کی مدد سے میں نے نئے کپڑے اور یہاں استعمال کی مختلف چیزیں حاصل کیں۔ قریباً 1 ہفتے کے بعد ایک روز جب ہم لوگ جیل کے ہسپتال میں دوائیوں کے بہانے جا رہے تھے تو میں نے ایک حوالاتی کو اپنے لیے کوشاں پایا۔ یہ لدھیانے کا ایک بدماش تھا جس نے میرا نام جاننے کے بعد گڑ دینے کے بہانے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی مجھے تھما دیا۔ یہ خط پرکاش کی طرف سے تھا۔ وہ تمام خطرے مول لے کر بھی اپنے رشتے کی صداقت آزمانے پر تل گیا۔ بھیا، میں تمہاری بات پوری نہیں کر پایا، مجھے क्षमा کر دینا۔ اگر میں پونم کو نہ بتاتا تو وہ مر جاتی، وہ اب بھی مر جائے گی۔ مجھ سے گھر والوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، باقی تو سب کچھ برداشت ہو جائے گا، لیکن پونم نہیں۔ بھیا، میں انسان ہوں، تمہاری طرح اسمگلر نہیں۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن اس وچن کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں مارے گی۔ وہ بہت بہادر لڑکی ہے بھیا، ہماری طرح بزدل نہیں۔ اس نے بڑے حوصلے سے ساری بات سنی اور ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ اسے سکتا بھی نہیں ہوا۔ اب اس نے مجھ سے صرف ایک التجا کی ہے کہ میں ایک مرتبہ اسے آپ کی شکل دکھا دوں۔ یہ پاگل لڑکی ہے، ایک دم پاگل۔ بھیا، میں اپنی تمام توانائیاں تمہاری رہائی کے لیے وقف کر دوں گا، جو کچھ ممکن ہوا کر گزروں گا۔ اور ہاں، اس تاریخ پر تمہاری ایک جھلک دیکھنے پونم بھی میرے ساتھ آئے گی۔
یہ ہے تو ظلم، لیکن ہمیں رلایا ہے تو کچھ حق ہمیں بھی دو۔ بھیا، ہم اگلے جنم میں تم سے ضرور ملیں گے، تب تم پونم کا سامنا کیسے کر پاؤ گے؟ میں جانتا ہوں تم قاتل بھی بن سکتے ہو، لیکن تم میں موجود انسانیت کبھی نہیں مر سکتی۔ اب بھی تمہارا پرکاش۔ پرکاش کا خط پڑھ کر میں رویا نہیں، میں پاگل بھی نہیں ہوا، میں مسکرا دیا۔ اب تک شاید میں روحانی مدہوشی کے عالم میں زیست و فرار کے دو راہے پر کھڑا تھا۔ پرکاش کے دکھ کو محسوس کر کے میری روح اس سے موجود میرے آسمانی تعلق کی بنا پر گدگدا اٹھی۔ پرکاش کے دکھ نے اسے بالیدگی عطا کی تھی۔ میں تو اب تک لاشعوری طور پر اپنی کھوئی ہوئی محبت اور ہمت کو یکجا کرنے ہی میں مصروف تھا۔ وقت کتنے ہی دکھ کسی کی جھولی میں ڈال دے، زندگی کی شاہراہ پر چلتے چلتے اگر پرکاش جیسے لوگ موڑ پر مل جائیں تو یہ زندگی کبھی گرا نہیں گزرتی۔ میں نے وہ خط فوراً ضائع کر دیا اور اپنے سیل میں اس طرح آ کر اپنے بستر پر گرا جیسے کوئی ہزاروں میل کا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہانپ ہانپ کر بے بس ہو چکا ہو، لیکن یہ کیفیت وقتی تھی۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پونم کی محبت نے مجھے جینے کی نئی امنگ دی تھی، میرے ڈاواں ڈول ذہن کو عمل کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ میں خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرنے لگا جب مجھے محبت کی اس وینس کا سامنا کرنا تھا۔ اس روز جب مجھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جیل نمبردار لینے آیا تو جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے قدم من من کے بوجھل ہو رہے تھے۔ بار بار ایک ہی سوچ مجھے پریشان کیے دے رہی تھی، میں پونم سے سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اور آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا۔ پرکاش نے جان بوجھ کر ایسا موقع منتخب کیا تھا۔ ہم تاریخ بھگت کر واپس جا رہے تھے۔ میں بس کے کونے والی سیٹ پر سر باہر نکالے بیٹھا تھا جب لوگوں کے ہجوم میں میری نظر اس وفاقی دیوی پر پڑی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ پرکاش کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ مجھ پر نظریں پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کرنا بند کر دی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ یہی تھا ہجرت کر جانے کا لمحہ۔ تب میری توانائیاں، تربیت، چالاکی، ہوشیاری سب ہی تو مجھے اس کے حضور اکیلا چھوڑ گئیں۔ سارے سبق مجھے یاد تھے، لیکن فرار کی راہ نصیب نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، مبادا اس الپسرا کی تصویر دھندلی پڑ جائے۔ میں اسے ذہن کے کسی ایسے گوشے میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا جہاں سے لاکھ کھرچنے کے بعد بھی اسے مٹا نہ پاؤں۔ ان لمحوں کو میں اپنی شریانوں میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا تاکہ خون کی گردشیں اس سراپا ایثار و وفا کو میرے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ڈرائیور نے ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا تو محبت کی پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھے الوداع کہہ رہی تھی اگلے جنم تک کے لیے۔ اسے اب بھی وشواس تھا کہ ہم اگلے جنم میں ضرور ملیں گے۔ میری آنکھیں یوں چھلکیں جیسے ساون کی برکھا اچانک برسا کرتی ہے۔ آنسوؤں کے یہ تیز دھارے جانے کتنی آہن پوش چٹانوں کا سینہ چیر کر باہر آئے تھے۔ یہ میری بزدلی نہیں تھی، مجھ میں برداشت کا بڑا حوصلہ تھا۔ بے حوصلہ ہوتا تو وہیں مر جاتا۔ میں ان آنسوؤں کے لیے خود سے کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ یہ تو نذرانہ عقیدت تھا جو میری آنکھیں اس شہید وفا کے حضور پیش کر رہی تھیں۔ یہ آنسو تو محبت کی معراج تھے۔ ساتوں سمندر ان کے آگے ہیچ ہیں۔ جب تک بس نے اگلا موڑ نہ کاٹ لیا میں گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ میں بھی رونا چاہتا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کر، دھاڑیں مار مار کر اپنی محبت کا مرثیہ الاپنا چاہتا تھا، لیکن میں کس کے گلے لگتا؟ کون مجھے طفل تسلیاں دیتے؟ میں کتنا اکیلا تھا، کتنا تنہا تھا میں۔ اپنا دیس یاد آ گیا ہوگا میاں جی، میرا ساتھی
جو میرے ساتھ ہی ہتھ کڑی سے لیس تھا، میری طرف ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ برے کام کیے تو یہ دن دیکھنا پڑا، اب روتے کیوں ہو؟ حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں، ہمارے بھی اس طرف گرفتار ہیں، سب کو آخر اپنے گھروں کو لوٹنا ہے۔ ہماری گارڈ کے ایک گیانی قسم کے سپاہی نے مجھے کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں موجود دوسرے حوالاتیوں کے ریمارکس سنتا رہا۔ کوئی مجھ پر ترس کھا رہا تھا، کسی کو مجھ پر غصہ آ رہا تھا، کوئی مجھے تسلیاں دے رہا تھا اور کوئی جنگ کو گالیاں۔ جیل واپس پہنچنے تک میں پونم کی بکھری یادیں سمیٹتا رہا۔ فرار کے امکانات کو میں نے ہمیشہ مد نظر رکھا تھا، لیکن یہاں موجود اپنے ہم وطنوں سے اس کی توقع فضول تھی۔ اذیتیں برداشت کرتے کرتے یہ لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ ان کے خیالات جاننے کے لیے میں نے ایک دو مرتبہ بالواسطہ گفتگو چھیڑی تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر میرے ذہن نے ایک دوسری لائن پر کام کرنا شروع کیا۔ یہاں ایک قتل کا ملزم دلیپ سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہی بند تھا اور میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی بھی تھی۔ وہ پنجاب کے ایک سرحدی دیہات کا رہنے والا تھا اور اسمگلنگ کرنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ میں نے یہاں اپنا تعلق اسمگلروں کے جس گروپ سے ظاہر کیا تھا وہ اتنا با اثر گروپ تھا کہ شاید ہی سرحدی دیہات کا کوئی شخص اسے ناواقف ہو۔ دلیپ سنگھ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا رابطہ بھی اس گروپ سے قائم ہو جائے۔ میں نے اس کی اس نیک خواہش پر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ دلیپ سنگھ کو چند روز قبل ہی 20 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور چند دنوں ہی میں اس کا چلان دوسری جیل میں جانے والا تھا۔ میں نے 2 دن میں ہی اس کا ایمان خراب کر دیا۔ ہمارا منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا کہ میں کل ہی عدالت میں سرحد پار کرنے کا اقبال جرم کر کے سزا پالوں گا اور سزا پاتے ہی پاکستانیوں کو ایک خاص جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دلیپ سنگھ بھی اپنا چلان اسی جیل میں ڈلوائے گا۔ ہم دونوں کو اکٹھے ہی گارڈ لے کر جائے گی۔ راستے میں اس کے ساتھیوں کی مدد سے ہم فرار ہو جائیں گے، اکٹھے پاکستان پہنچیں گے، جہاں سے اس کو ہم کسی دوسرے ملک بھجوا دیں گے، اور 3-4 سال بعد جب وہ کروڑ پتی بن جائے گا تو بھارت پر لعنت بھیج کر اپنے باقی گھر والوں کو بھی اسی ملک میں بلا کر آباد ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ میں نے کچھ اس چالاکی سے اس کے ذہن میں ڈالا اور اس کے سامنے مستقبل کا ایسا سہانا نقشہ کھینچا کہ دلیپ سنگھ پاگل ہو گیا۔ او ٹھیک ہے جوانا، اس نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دیکھنا کہیں موقع پر پیٹھ نہ دکھا جانا، میں نے اسے غیرت دلائی۔ او میں سکھدا بچہ میاں، کسی لالے دی اولاد نہیں، دلیپ سنگھ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ اگلے روز میری تاریخ تھی۔ میں نے اقبال جرم کر لیا اور عدالت نے مجھے 1.5 سال قید کی سزا سنائی۔ دلیپ سنگھ نے اپنی ملاقات پر اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر مدد پر آمادہ کر لیا اور قریباً 3-4 روز کے بعد ہمارا چالان نابھ جیل کے لیے ڈال دیا گیا۔ اس اثناء میں دلیپ سنگھ نے جیل کے ڈاکٹر سے ساز باز کر کے اس کی مٹھی گرم کی اور انسانی ہمدردی کا واسطہ دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ میرے لیے یہ سفارش کر دے کہ میں جعلی بیماری کی وجہ سے جس کا شکار میں سزا کے فوراً بعد ہو گیا تھا، لوہے کی سلاخوں والی بیڑی کے ساتھ سفر نہیں کر سکوں گا، مجھے سنگل والی بیڑی پہنا دی جائے۔ ہم نے اس بات کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میری بیڑی بدل جائے گی۔ ڈاکٹر کو صرف یہی علم تھا کہ دلیپ سنگھ نے یہ کام میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جلد یا بدیر ہم دونوں رہا ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم مل کر اسمگلنگ کیا کریں گے۔ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، جب اس نے کسی کی بگڑی بنانی ہو تو غیب سے اس کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس روز صرف ہم 2 قیدیوں کا چلان جا رہا تھا اور ہمیں لے جانے والے تھے ایک بوڑھا حوالدار اور 2 سپاہی۔ جیل سے باہر نکلتے ہی وہ ہمارے یار بن گئے۔ ایک تو وہیں سے غائب ہو گیا کیونکہ اس نے اس کام کے لیے پہلے ہی سے اپنا TADA اپنے ساتھیوں کو دے دیا تھا۔ اب ایک حوالدار اور ایک سپاہی ہمارے ساتھ رہ گئے تھے۔ میں نے جیل میں داڑھی اور مونچھیں اس قدر بڑھا لی تھیں کہ پگڑی باندھنے پر کوئی بھی مجھے شناخت نہ کر پاتا۔ چونکہ سفر کے آغاز ہی میں 50 روپے ان کو چائے پانی کے لیے دلیپ سنگھ نے دے دیے تھے، اس لیے وہ ہم پر مٹے جا رہے تھے اور خاصے مہربان نظر آتے تھے۔
میں نے دانستہ پرکاش کو اس تبادلے سے بے خبر رکھا تھا، البتہ اس کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والے پیسے جو اب قریباً 400 روپے ہو چکے تھے میرے پاس محفوظ تھے۔ ہم دونوں نے دھاریوال کی بنی بڑی بڑی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور میں نے بھی دلیپ سنگھ کی طرح سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی۔ جب تک خود میں کسی سے تعارف نہ کرواتا مجھے بھی بھارتی قیدی ہی سمجھا جاتا۔ سکھوں کی روایتی کمزوری شراب کی بوتل کی شکل میں پولیس والوں کے پاس دلیپ سنگھ کے رشتہ داروں نے پہنچا دی تھی جو ہمیں جیل کے باہر ملنے آئے تھے۔ گرداسپور سے ہم ایک ٹرین کے ذریعے امرتسر پہنچے، جہاں سے رات کو ہم ایک پیسنجر ٹرین میں سوار ہو گئے جس کے ڈبوں میں سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کھڑکی کے نزدیک ہی ہم نے 2 برتھوں پر قبضہ کر لیا۔ اسٹیشن سے دلیپ سنگھ نے مچھلی خریدی تھی اور ٹرین چلتے ہی دونوں پولیس والے اور دلیپ بوتل پر ٹوٹ پڑے۔ دلیپ سنگھ نے خود بمشکل 1 یا 2 پیگ پیے تھے۔ مجھے انہوں نے رسمن دعوت دی، لیکن میرے صرف ایک بار نہ کہنے ہی کو کافی سمجھ کر چپکے ہو رہے۔ لدھیانہ کے قریب ٹرین پہنچی تو حوالدار سونے کے لیے اوپر برتھ پر چلا گیا۔ ہم دونوں ایک ہی ہتھ کڑی میں بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے سپاہی کو بھی بار بار اونگھ آنے لگی تھی، کچھ شراب کا نشہ اور کچھ شدید سردی۔ نیند سے لڑنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی اور کبھی کھلتی تھیں۔ جیسے ہی ہم لدھیانے سے چلے میں نے دلیپ سنگھ کو تیار کیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رضامندی ظاہر کر دی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔